खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम नाजरीन को पास्टर BM जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। हम खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी हम्द, उसकी सताइश करते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में लोग मसीही लोग रोज़े रख रहे हैं और इसकी बड़ी अहमियत है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न में एक प्रोग्राम तश्कील दिया है कि ताकि मसीही जो हैं वो रोज़े की अहमियत को जान सकें और हम इसके बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकें। हमने ये सिलसिला शुरू किया है और इस प्रोग्राम का नाम हमने डिसाइड किया है कि जब तुम रोज़ा रखो। खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करता हूँ कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुदावंद के अजीम खादम जो बहुत तजर्बाकार हैं और उन्हें खिदमत में बहुत साल हो गए, वो मुझसे भी सीनियर हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के खादम के लिए। उनका नाम पास्टर विक्टर इमैनुअल है और UGA से उनका ताल्लुक है। पास्टर साहब, वेलकम। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हमारे शो में आने का। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब, आज आप बताएंगे कि रोज़े की अहमियत क्या है, रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए और ये रोज़ा है क्या। ये एक ही सवाल बनता है और इसमें आप नाज़रीन को बताएं कि रोज़े की अहमियत क्या है। बस साहब, सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि रोज़ा क्या है या रोज़े की अहमियत क्या है इसको बयान कर पाऊँ। मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और पास्टर दानिश पीटर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी तरफ से ये मुमकिन हुआ कि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके ऑन एयर करें और लोग इस कलाम के सबब से कुछ लर्न करें, गेन करें। और यही हमारा मकसद है कि लोग खुदा के कलाम की अहमियत को, और जिसमें आज हमारा मज़मून ये है कि हम रोज़े की अहमियत को समझ पाएँ। तो मैं चंद बातों में इसका ज़रूर इजहार करूँगा कि रोज़े की अहमियत क्या है। पेशतर इससे कि हम इस बात को जानें कि रोज़े की अहमियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द फास्टिंग। रोज़ा क्या है? तो रोज़ा जो है राज है खुदा और इंसान के दरमियान। रोज़ा क्या है? राज है खुदा और इंसान के दरमियान। अगर हम इस राज को पहले से अफशा कर देते हैं, इस राज को अयां कर देते हैं, तो फिर हम इसके ताल्लुक से, जैसे खुदा का कलाम फरमाता है, मैं इसके ताल्लुक से रेफरेंस पेश करूंगा, हम इस बात का अजर खो देते हैं। तो रोज़ा जो है खुदा और इंसान के दरमियान ही रहना चाहिए। शायद मेरी बात की आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन जब रेफरेंस दूंगा तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि रोज़े की अहमियत जो है वो क्या है या रोज़ा क्या है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या है। तो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। जो मैंने क्वेश्चन किया था, अभी बात की थी कि रोज़ा क्या है। तो जब हम इस राज को जो खुदा और इंसान के दरमियान राज है, इसको अफशा कर देते हैं, तो जैसा खुदावंद का कलाम कहता है यहाँ पर मरकूम है कि हम उसके अजर को खो देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि वो लोग उनको रोज़ादार जाने। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बात को ये बढ़ाना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि दिखावे का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये आपका और आपके खुदा से ताल्लुक है। यही बात मैंने की है बस। बिल्कुल, यही दिखावे का रोज़ा नहीं रखना चाहिए जी। रोज़ा राज है खुदा और इंसान के दरमियान। जब हम रोज़ा रख लेते हैं और अपने शक्ल बिगाड़ते हैं, जैसे कलाम में लिखा है, हम अपने चेहरे को लंबा कर लेते हैं और इससे लोग हमें पूछते हैं कि जी लगता है आपने रोज़ा रखा हुआ है। तो जब कोई हमें ये कहता है कि आप रोज़ेदार हैं, तो हमारी अहमियत उसकी निगाह में बढ़ जाती है।
وہ سوچتا ہے یہ بڑا اسپرچل آدمی ہے, اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس کی نظر میں ہماری اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو یہی چیز ہے جو ہمارا اجر ہے. تو خداوند نہیں چاہتا کہ ہم دنیا سے یا لوگوں سے اجر لیں. یہ اجر جو لوگ ہمیں دیں گے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ اجر خدا دینے والا ہے, جب ہم اس کو راز رہنے دیتے ہیں جو خدا اور انسان کے درمیان, یا یوں کہیے کہ روزہ دار اور خدا کے درمیان جو راز ہے, تو جب ہم اس کے لیے روزہ رکھیں گے تو اس کے عوض خداوند ہمیں اجر دے گا. میں آگے تھوڑا سا اس کو پڑھوں گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اہمیت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کی کہ روزے کی اہمیت کیا ہے یا روزہ کیا ہے, تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی شکل کو بگاڑا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھوں گا. ایک تھوڑی سی ہمیں یہ بات بتائیں, یہ جو یسوع مسیح نے کلام کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ جو ہے دکھاوے کا روزہ بھی رکھتے ہیں, اور اس زمانہ میں جو روزہ رکھتے تھے, اور خاص کر یہودی جو تھے اور جو ان کے لیڈر جو تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے. وہ اپنے ہو سکتا ہے اپنے چہرے کو بگاڑتے ہیں. میں نے سنا ہے یہ کہ وہ اپنے چہرے کو بگاڑتے تھے, خاک بھی ڈالتے تھے اور چوگے پہنتے, اور بڑے وہ خاک ساری اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم جو ہے روزے دار ہیں, اور تاکہ لوگ ان کی بڑی عزت کریں. تو کیا ایسا تھا اس زمانے میں؟ جی دیکھیں, خداوند یسوع مسیح نے ان چیزوں کو, چونکہ وہ جس کلچر میں یہودی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے, ان کے درمیان رہ کر وہ ان کے طور طریقوں سے بخوبی واقف تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیچھے آنے والوں یا جو بھی اس کی باتوں کو سنتے تھے ان کو یہ درس دیا, اپنے پیچھے آنے والوں کو, کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ, نہ اپنی شکل بگاڑو. تو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا تھا اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا, اس لیے اس نے ان کو ٹیچنگ دی کہ آپ ایسا نہیں کرو. لیکن اگر آپ بھی ایسا ہی کرو گے جیسے وہ کرتے ہیں, آپ میری پیروی کرو گے, جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کرو گے, تو پھر اس کا اجر آپ کو دنیا سے نہیں بلکہ خداوند سے ملے گا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے. راز ہے خدا اور انسان کے درمیان. تیرا خدا جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلا دے گا. وی نیڈ دا ریوارڈ. ہمیں اجر کی ضرورت ہے, تو خدا بہت اجر ہمیں دینا چاہتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں, اور وہ روزہ جو ہے خدا اور انسان کے درمیان ہی رہتا ہے. تو اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ہم خدا سے اجر پانے لگتے ہیں. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا یا اجر دے گا. تو روزے کا اجر ہے. میں معاف کرنا پاس صاحب, شاید لوگوں کو میری بات ہی اچھی نہ لگے. ان دنوں میں جو خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا, ہم اس کو حصہ کر کر کے تو 40 روزے بنا کے رکھتے ہیں. اگرچہ ان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. ضروری نہیں کہ جب یہ دن آئے تو ہم روزہ رکھیں, بلکہ کلام میں خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا, اور آپ نے بھی یہ بات کی تھی جو پروگرام کا نام ہے جب تو روزہ رکھے. اٹس مین کہ کسی ٹائم بھی آپ کو روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کسی وقت بھی, کسی دن بھی, کسی مہینے میں بھی. بالکل بالکل, آپ اپنی ضرورت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں. ایکچوئل روزے کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ فاقہ کرنا, اپنے بدن کو دکھ دینا, یا اپنی چیز, اپنی خواہش کو یا اپنی بات کو خدا کے حضور میں منوانے کے لیے کہنا کہ میں اسٹرائک کرتا ہوں, میں فاسٹنگ میں آتا ہوں, میں کچھ نہیں کھاؤں گا خداوند جب تک تو میری اس بات کو پورا نہیں کرے گا. تو بائبل مقدس میں اس کی بہت ساری شہادتیں موجود ہیں.
جیسے مثال کے طور پر آستر کی کتاب میں لکھا ہے، جی اس نے مردی کو، جو اس کا چچا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ قوم پر، پوری یہودی قوم پر موت کا فتویٰ لگ گیا ہے، اور حمان نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ میں سب یہودیوں کو جتنے یہاں رہتے ہیں میں قتل کروا دوں گا۔ یہ اس نے پروگرام بنایا تھا۔ تو آستر نے اپنے چچا مرتگی سے ایک بات کہی، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس نے یہ کہا خداوند کے کلام میں سے، آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 دن اور رات کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ کس نے یہ بات کی؟ آستر، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آستر محل میں ہے، وہ ملکہ ہے، لیکن شاہ فارس کا یا فارس کا ایک دستور تھا، ایک قانون تھا کہ کوئی شخص چاہے وہ ملکہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بے وقت اس کے پاس محل میں اپنی ریکویسٹ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ اٹس مین کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ رسک لے رہی تھی۔ لیکن رسک لینے سے پہلے وہ توکل خداوند پر کرتی ہے کہ تم ان تمام یہودیوں سے کہو کہ میرے لیے روزہ رکھے، میں ایک مہم پر جا رہی ہوں، میں اپنی قوم کو بچانے کے لیے جا رہی ہوں، تو تم میرے لیے روزہ رکھو، اور میں محل میں اپنی سہیلیوں کے لیے، بادشاہ کے لیے روزہ رکھوں گی کہ خدا اس کے دل کو تبدیل کرے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، ہم ایک یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد اس اہمیت کو جانیں گے کہ جو آستر نے روزہ رکھا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ سو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا، ایک ٹاپک بڑا زبردست شروع ہے اور ہم اس کو سیکھیں گے خدا کے فضل سے۔ ویلکم بیک۔ سو میرے عزیزو، ہم لوگ بات کر رہے تھے، خدا کے خادم جو بتا رہے تھے کہ جو آستر اور اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا۔ تو پاسٹر صاحب ذرا کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آستر چونکہ خدا پر بھروسہ رکھنے والی تھی، اور اس نے اپنے چاچا مردگی سے یہی بات کہی کہ تم میرے لیے روزہ رکھو، اور پوری قوم سے یہ جا کر کہو کہ وہ میرے لیے روزہ رکھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا، اور آستر نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر محل میں روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا اس نے، تو روزہ رکھنے کے بعد، جیسے پاس صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ روزے کے سبب سے تبدیلی کیا آتی ہے، اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں، پازیٹیو ریزلٹ آتے ہیں۔ میں اپنی قوم سے اور تمام ویور سے جو میری بات کو سن رہے ہیں یہاں ایک خاص بات کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا یقین بھی کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ ٹرو ہے۔ تو کیا ہمیں ان چیزوں کو پریکٹس میں لانا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم پریکٹس میں لاتے ہیں تو ہم پازیٹیو ریزلٹس دیکھتے ہیں، جیسے آستر نے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کا یقین کرتی تھی، خدا کا یقین کرتی تھی، اس لیے اس نے اپنے چاچا سے کہا کہ پوری قوم سے کہو کہ میرے لیے روزہ رکھے۔ اٹس مین کہ وہ روزے کی اہمیت کو جانتی تھی۔ جی، اس کی اہمیت کو جانتی تھی۔ یہ چیز اس نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی۔ جی، تو اس نے روزہ رکھا، آستر نے محل میں روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد چونکہ وہ اپنی جان کو موت کے حوالے کر رہی تھی، داؤ پر لگا رہی تھی، اس نے کہا میں جاؤں گی۔ اس کا ایمان، بھروسہ خدا پر، اس کے کلام پر تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں، میرا ایمان ہے کہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے پڑھیں گے۔ لکھا ہے سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، چاہے ملکہ ہو چاہے کوئی اور ہو۔
وہ بادشاہ کے محل میں اس کے حضور میں کوئی نہیں جا سکتا بغیر, جیسے آپ نے کہا, اپوائنٹمنٹ کے. اگر وہ چاہے تو پھر جا سکتا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے وہ ایک رسک لے رہی تھی. اس نے کہا ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے. اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. میرا دل اس بات کو دیکھ کر بھر جاتا ہے کہ ہم کیا رسک لیتے ہیں کبھی اس بات کے لیے. اس نے رسک لیا ہے. موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے کہ اگر میں جاؤں گی تو رزلٹ کیا آئے گا. اگر میں جاؤں, اگر میں ایک بات کو قبول نہیں کرتا, پر اس کا بھروسہ خداوند پر تھا کہ وہ جانتی تھی کہ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو روزہ جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین بھی کرنا چاہیے کہ خدا اس کے پازیٹیو رزلٹ لائے گا. تو اس نے کہا اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی. چنانچہ مرتگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا. انہوں نے روزہ رکھوایا پورے ملک میں, پورے ملک کے یہودیوں کو, اور محل میں خود بھی اس نے روزہ رکھا. تو جب وہ روزہ رکھا, کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 3 دن کا اس نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد اب اس چیز کو جو ہم نے کہا ہے اس کو پریکٹس میں بھی تو لانا ہے. تو آئیں اب 7ویں باب کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. چیپٹر 7 ہے آستر کی کتاب. یہاں پر لکھا ہے سو بادشاہ اور حمان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں. اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا, آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا. روزہ رکھنے کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں گئی ہے. بادشاہ اس پہ راضی ہے. اس نے یس کہہ دیا ہے کہ آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے, جو کچھ تو کہے گی وہ پورا ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ روزے میں اس نے پوری قوم کو ٹھہرایا ہے, اور وہ خود بھی روزے کے ساتھ آئی ہے. اور خدا اور بادشاہ جو ہے, اور کلام میں ایک آیت لکھی ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے. آمین. وہ جدھر چاہے پانی کے نالوں کی طرح اسے پھیلاتا ہے. کیوں بادشاہ کے دل میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ جو اوپر بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تبدیلی لاتا ہے. اور انہوں نے روزہ رکھا, اور یہ روزے کے سبب سے ممکن ہوا. پاسٹر صاحب, ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ خدا کہ اس کے جو روزہ رکھا اس نے, اور اس کے اس خدا نے بادشاہ کا دل نرم کر دیا. اور وہ جو حکم نامہ جاری ہو چکا تھا, حمان نے جو حسد میں آ کر مردکی کے خلاف جو منصوبہ بنایا, یہودی قوم کے خلاف جو منصوبہ بنایا کہ ان کو ایک ہی دن میں قتل کیا جائے, یہ ساری سٹوری ہے, ایک ہی دن میں قتل کیا جائے. اور خدا نے پھر آستر کے روزہ کے وسیلہ سے اور یہودیوں کے اس, کیونکہ پوری قوم نے بھی روزہ رکھا تھا تاکہ وہ قحط ٹل گیا اور بہت سے بچے. جی بس. اور پھر انہوں نے ہرکارے بیچ دیے, جن کو ہم کوریئر کہتے ہیں, کوریئر سروس, کوئک سروس. انہوں نے کوریئرز بھیجی. میں اس کے کنکلوژن پر آتا ہوں. جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے تیری نظر میں اے بادشاہ اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. خوبصورت بات اس نے. اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں ہونے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی. اب یہاں تو موت کا فتویٰ لگ گیا ہے. موت کا فتویٰ لگ گیا. صحیح. خوبصورت. اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا, تب اخشویرش بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی ہے. ہماری سوچ کا مرکز کیا ہے؟ روزہ. روزے کے سبب سے یہ تبدیلی آئی ہے, اور بادشاہ پوری قوم کی فیور میں آ گیا ہے. حمان نے جبکہ پوری قوم کے لیے موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا, پھر دوبارہ ہرکارے یعنی کوریئر بھیجے گئے کہ یہ موت کا فتویٰ کینسل ہو گیا ہے. اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. پاسٹر صاحب, روزے کی اہمیت جو ہے, جی روزے کی اہمیت جو ہے, یہ آپ ایک لفظ جو ہے شارٹ ٹائم میں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اس میں بتا دیں اور اس کے فائدے بھی بتا دیں 2 منٹ کے لیے. روزہ جو ہے, ہم نے بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے بھی کی ہیں کہ ہم خدا کے منصوبے میں تبدیلی لے آتے ہیں, خدا کے پروگرام میں تبدیلی لے آتے ہیں. جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو
खुदावन के कलाम में से यूना की किताब में से दे सकता हूँ। यूना की किताब उसके 3वें चैप्टर में खूबसूरत बात लिखी है। यूना ने मुनादी की कि 40 दिन के बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। यही बात है ना, तबाही है वहां होने वाली। 40 दिन के बाद उसने मुनादी किस चीज की? तौबा की मुनादी की नहीं, तबाही की मुनादी की। अवेयरनेस दी लोगों को कि 40 दिन के बाद खुदा शहर को तबाह कर दे। तो आपका कहने का मकसद है कि उनके निनवे के लोगों ने जो रोजा रखा तो उनके लिए वो मौत का, उनके ऊपर भी मौत, तबाही बर्बादी जो थी वो उससे वो बच गए, और जैसे आस्तर की कौम भी बच गई। तो मेरे अजीजों, हमने आज के इस कलाम के वसीला से जो खुदा के खादम ने हमें बताया कि रोज़ा जो है एक ईमानदारी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आस्तर की कहानी उन्होंने बताई कि उसके वसीला से उसकी कौम बच गई, और निनवे के लोग जो है वो बर्बादी से, हलाक होने से बच गए। और रोज़ा जो है वो एक ईमानदार की बहुत ज़रूरी है। रूहानी तरक्की होती है, उसकी जिस्मानी बदन में भी जो है वो उसका फ़ायदा होता है। और रोज़े के वसीला से जुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं। हम रोज़े के वसीला से हम खाकसार होते हैं, हम हलीम बनते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के खादम के लिए। पास्टर साहब, बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपने बातें बताई हैं। अब हमारे नाज़रीन के लिए दुआ करें ताकि वो जो रोज़े रख रहे हैं इन दिनों में वो खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़ा रखे, ना कि दिखावे का। जैसे आपने शुरू में बताया कि बहुत से लोग दिखावे का रोज़ा रखते हैं ताकि लोग रोज़ादार जाने और लोग जाने कि ये बड़ा परहेजी है, बड़ा दीनदार है, बड़ा पारसा है। सो हमने बहुत कुछ सीखा है। सो आप उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए। पाक खुदा, मैं अपनी कौम के लोगों के लिए और व्यूअर्स के लिए, जितने भी खुदावंद तेरी इन बातों को सुनेंगे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद वो इस बात को जाने, रोज़े की अहमियत को जाने कि रोज़ा रखने से हम खुदावंद के प्लान में तब्दीली लाकर हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं खुदा में अपने व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूँ कि उनके दिलों में कायलियत पैदा हो कि वो तेरे कलाम को पढ़ें, तेरे कलाम पर ध्यान दें, तेरे कलाम पर मेडिटेट करें। और खुदा पाखदा उनकी ज़िंदगियों में, पर्सनल लाइफ में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, और इसी तरह खुदा मुल्क की लेवल पर खुदा खुदा उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए और तेरे कलाम पर उनका भरोसा और तवक्कल बढ़ जाए। पाक खुदा, यीशु मसीह के मुबारक नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पाशा, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। हमने रोज़े के ताल्लुक से सीखा है, और आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम और सीखेंगे कि हमें रोज़े से क्या फ़ायदा हासिल होते हैं, रोज़ा क्यों रखना चाहिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात को जानता हूँ कि रोज़ा रखने वाले ईमानदार रूहानी तौर पर वो मजबूत होते हैं, वो खुदा की नज़दीकी हासिल करते हैं, और उन्हें खुदा रूहानी नेमतें देता है, बरकत देता है, और उनकी तरक्की होती है। सो देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को, सारे प्रोग्राम्स को, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मिलेंगे जब तुम रोज़ा रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल।